ٹھہر کر کے پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے، سکون سے پڑھیے کہ انسان جب قرآن کو سنے تو اس کا دل موم ہو جائے، اس کا دل اطمینان ہو جائے، اس کے دل کو سکون محسوس ہو جائے۔ ایسا قرآن پڑھنا چاہیے اور تراویح میں ایسا ہی قرآن سننا چاہیے۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میں ایک اور نیا موضوع کو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ میرے دوستو، ابھی جو چل رہا ہے یعنی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ابھی سے تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ تیاری کیسی کرنی چاہیے کہ مسلمان علاقوں میں، مسلمان کے محلوں میں ابھی سے رمضان کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے۔ جس طریقے سے مسلمان کے گاؤں اور علاقوں میں گلیوں کو صاف کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا اور اپنے گھر کے اندر کے کچرے کو باہر نکالنا اور اللہ کی عبادت میں زیادہ مشغول ہو جانا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نفلی روزے رکھنا اور عبادت کرنا، بندگی کرنا، جو گناہ ہم اور مہینوں میں کرتے تھے ان گناہوں کے اوپر ہمیں رک جانا، یہ ہے رمضان المبارک کی تیاریاں۔ میرے عزیز دوستو، آپ لوگ دیکھے ہوں گے اور دیکھتے بھی ہوں گے کہ رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آئے مسجد میں نماز کے تراویح کے لیے مسجد فول ہو جاتی ہے، مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی ہے، 2-4 دن نمازی کا جگہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر نمازی کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے مسجد میں جس دن قرآن کریم کو مکمل کرنے کا دن ہوتا ہے اس دن پھر ہماری مسجدیں فل ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم لوگوں کو رمضان المبارک کے اندر ہر نماز کے اندر مسجد میں آ کر کے ادا کرنے والے بنے، مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنے۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے جو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے بہت عظیم الشان مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، رمضان کے روزے رکھنا، کہا کہ روزہ رکھ کر کے انسان جب عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک کو اس بندے کے اوپر رحم ہوتا ہے اور اللہ پاک اعلان کرتا ہے فرشتوں کے اندر، اے میرے فرشتے، جو تمہیں حکم دیا تھا، جو تمہارا کام تھا، ان سارے کاموں کو چھوڑ دو اور میرے بندے جس نے روزہ رکھا ہے اس کی دعاؤں پہ آمین کہنا شروع کر دو۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو تاکہ اس کی دعاؤں کو قبولیت میں مقبولیت حاصل ہو جائے اور وہ دعا قبول ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، تو میرے دوستو، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے جو ہمیں دنیا میں جھکا دے۔ تو میرے عزیز دوستو، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرنے لگو، تم میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے لگو تو دنیا تمہاری قدموں میں لا کر کے رکھ دوں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت اور بزرگان دین سے محبت ہمیں کرنا چاہیے اور قرآن سے محبت ہونی چاہیے، لوگوں سے ہمیں محبت کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے
کہ اگر تم میری مخلوق کے اوپر رحم کرو گے تو میں تمہارے اوپر رحم کروں گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں کسی بھی دوست کے بارے میں، کسی بھی بھائی کے بارے میں، کسی بھی بہنوں کے بارے میں ہماری نظر غلط نہ اٹھنی چاہیے، ہماری زبان غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، ہمارے زبان پہ بھی تالا لگنا چاہیے، ہماری نظروں پہ بھی تالا لگنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے دوستو، میں نے صبح سحری کھا لی اور روزہ رکھ لیا اور ہم سارے دن گناہوں کی باتیں کرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہن بیٹیوں کے اوپر بری نظر ڈالتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایسا روزہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے کہا کہ روزہ اس کا نام ہے جو تمہاری نظر کا بھی روزہ ہو، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہو، تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، تمہارے پیروں کا بھی روزہ ہو۔ تو میرے دوستو، بدن کے سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ہمارے ہر بدن کے اعضاء سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، جب ہم کسی کے بیچ میں جائیں گے، کسی اور جگہ پہ جائیں گے تو لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ یہ روزے دار ہے۔ ہم غلط بیانی نہیں کریں گے، غلط زبانی نہیں کریں گے، غلط نظر سے نہیں دیکھیں گے، چگلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے۔ ہر برے کام کو چھوڑ کے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم روزہ کو روزہ کے طریقے سے رکھو گے تو اس کے اوپر میرا انعام ہے، اس کے اوپر میرا اکرام ہے، اور تمہیں جہنم سے نجات دے کر کے جنت کا پروانہ دے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اسی طریقے سے روزہ کی اہمیت کو سمجھے، روزہ کی فضیلت کو سمجھے۔ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ انسان کے نفس پہ کنٹرول ہو جائے۔ روزہ اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھو تاکہ تمہارے نفس کے اوپر کنٹرول حاصل ہو جائے۔ تم گناہ کرتے ہو تو گناہ پہ کنٹرول حاصل ہو جائے، تم برے کام کرتے ہو تو تمہیں برے کام سے رکنے کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، روزہ اس کا نام ہے کہ ہمیں ہر برائی سے روک دے، ہمیں ہر غلط کام سے روک دے، ہمیں ہر وحشیات باتوں سے روک دے، ہمیں ہر برے فعل سے روک دے۔ اس کا نام روزہ ہے۔ اور روزے کے اندر میں آپ لوگوں سے بات بتا دوں کہ آج کل بڑے حافظ قرآن ہر گھر میں مل جاتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور حافظ قرآن آج کل کا ثم الحمدللہ، میں سب حافظوں کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسے حافظ قرآن ہیں جن کو میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، میں نے جن کو اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ایسا قرآن شریف پڑھتے ہیں تراویح میں کہ مقتدی کو کچھ پتا ہی نہیں چلتا۔ میں نے بہت سارے ایسے حافظ کو دیکھا جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، کمپنیوں میں جاتے ہیں، فیکٹریوں میں جاتے ہیں، گھروں میں سناتے ہیں۔ میں سب حافظ کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسے حافظ ہیں جو اللہ ہی اس کی حفاظت کرے ایسا قرآن پڑھتا ہے، نہ پیچھے سننے والے کو پتا چلتا ہے، نہ مقتدی کو کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایسا قرآن پڑھنا نہ پڑھنا اس سے بہتر ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں سارے حافظ قرآن سے، جتنے بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کہ قرآن کو اللہ پاک نے جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس طریقے سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، آپ قرآن کو اسی طریقے سے پڑھیے جو اللہ کا حکم ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے، جو اولیاء کرام کا طریقہ ہے، جو بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اور میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔
جب تک کے لیے آپ ہمارے اسلامک پاور 101 کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، لائک اور کومنٹ کرنا نہیں بھولیے گا۔ ہم چاہتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ آپ لوگ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔